بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتی۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، آپ نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو۔ بار روایت مسلم، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو تو آپ جانور کہاں چلانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ باروایت بخاری، شاہ روم مکوک، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قبطی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنی تائیں حبا کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، سورہ احزاب۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔
بار روایت بخاری، بار روایت مسلم۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ بار روایت مسلم، ایک بار حضرت صفیہ بنت حائی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری۔ ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا، حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دیں۔ با روایت بخاری اور با روایت مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پر رقابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رقابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور کعبے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ با روایت بخاری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آل عمران۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں ایک بار درود شریف ٹائپ کر دیجئے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔